بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے تو سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنے والوں سے علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے. چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی کہا ہے کہ پاک فوج قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اس تناظر میں ہی بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے ہی سیاسی زمین تنگ کر دی گئی ہے. ایک طرف عمران خان اور بشرا بی بی کو ناحق قید کے ساتھ مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے تو دوسری جانب عمران خان کی بہنوں کے پرامن احتجاج پر واٹر کین چلایا جا رہا ہے. کیا اس طرح کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام لایا جا سکتا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن یو کے سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب اور مظفر آباد آزاد کشمیر سے قاضی عبدالباسط علوی صاحب جو کہ سینئر کالم نگار تجزیہ کار ہیں، ہم نے ان دونوں ہی مہمان گرامی کے مدعو کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم حسب روایت مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا ایک نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے، تو پھر حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے شاہد صاحب کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف لگاتار استعمال ہو رہی ہے اور ہم وجہ طور پر دہشت گردی کے وکٹم ہیں. یہ جو پلیٹ فارم تھا ترکمانستان کا، اس میں دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان شریف تھے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی تھے اور وہاں انہوں نے وجہ طور پر یہ کہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کا نیا خطرہ منڈلا رہا ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس کے اندر تک چینی انجینئروں کو افغانیوں نے مارا، جس پر نہ چین خوش ہے نہ سینٹرل ایشیا کے 5 نیبرنگ کنٹری خوش ہیں. اور پاکستان آلریڈی جو ہے وہ افغان دہشت گردوں کے ہاتھ سے نقصان اٹھا رہا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں پر جو قیادت موجود تھی دنیا کی، وہ بیک ڈور اوپنلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی معاہدے کے لیے اسٹرگل کرتے رہے یا کوشش کرتے رہے ہیں، جس میں سرکاری سعودیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ترکی ہے، ایران ہے، چین ہے اور ایون رشیا بھی ہے کسی حد تک. تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ایک کنسولیڈیٹڈ میسج گیا ہے افغانستان کو کہ جناب وہ جو لوگ اس ایشو پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی معاہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے اور جو کچھ کہا گیا وہ بھی اسے انڈورس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے افغانستان کے لیے. مجھے سمجھنا چاہیے کہ بھائی صاحب یہ انف از انف. اب دنیا ساری کے سامنے آپ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، آپ کی کمیاں، کوتاہیاں، لغزشیں پوری دنیا کو پتہ ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ممالک جو اب تک ان کی مدد کر رہے ہیں اور جو اپنی کوششیں امن کے لیے کر رہے ہیں وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میسج جو ہے اچھے انداز میں افغانستان کی رجیم سمجھے گی اور ہو سکتا ہے کہ ٹاکس کا اگلا دور جو ہو جہاں بھی ہو وہ کس نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. جی قاضی عبدالباسط علوی صاحب، آپ انگلش اور اردو دونوں اخبارات میں ایز اے کالم نگار اپنی تحریریں لکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو افغانستان کو باور کرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، دوسری جانب جو سیاسی جس کو عام طور پہ حکمرانوں کی زبان میں جو ہے وہ اشتعالی ٹولہ کہا جاتا ہے، اس کو پر بھی گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سیاسی استحکام آئے گا؟ اچھا شاہد صاحب، جہاں تک جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کو خاصی ڈھیل دی گئی ہے نا، اور بہت عرصے سے ہم نے بے شمار افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں سنبھالے رکھا ہے، ان کو ہم دودھ پلاتے رہے ایک قسم کا، لیکن انہوں نے ہمارے ہی تھالی میں جو ہے نا وہ چھید کی ہے۔ تو اب بات جو ہے نا وہ دیکھیں مذاکرات سے بات دور نکل گئی ہے، یہ جو دوحہ میں اور یہ استنبول میں پھر یہ جو ترکی میں جو ہوئے مذاکرات، اس میں جو فیلئر ہوئی ہے مذاکرات کی، وہ ہماری طرف سے نہیں ہوئی۔ ہمارا رول تو بڑا اچھا رہا ہے پاکستان کا، یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں یہ افغانستان کی ہٹ ٹرمی کی وجہ سے ہوئے ہیں جی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہاں پہ جو ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف ہم ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو پاکستان بالکل حق بجانب ہے، اور یہ پوری دنیا آپ سمجھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یو ایس میں جو ہے نا واقعات ہو رہے ہیں کہ وہاں ابھی حال ہی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ وہاں پہ کچھ مزید جو ہے نا کچھ واقعات میں ان کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں افغانستان کے لوگوں کے۔ تو یہ جو ہے نا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسائل ہیں اس کے پیچھے آپ کو ان کا جو ہے نا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے ایسا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ عناصر ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے نرم گوشہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں پورے ملک میں جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں اور ہم نے ایک سیکورٹی کا ایک پلان بنا لیا پورے ملک کے لوگوں کا بھی یہی جو ہے نا ان کی ذہنیت ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام اور سیکورٹی ہونی چاہیے، تو تمام عناصر کو اس کے ساتھ یکجان ہونا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے اس پلان کے ساتھ۔ لیکن کچھ عناصر ہیں وہ ابھی بھی اپنی سیاسی دکان چمکانے کے چکروں میں۔ تو بالکل جی، اب آپ دیکھیں گے کہ جو فیض حمید صاحب کا جو ہے نا جو ورڈکٹ ہوا ہے اور جو ان کو سزا ملی ہے، اس کے بعد ابھی بہت کچھ ہونے میں آئے گا، بہت کچھ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جیسے کہ بھی ہوگا قاضی جی میں آگے آتے ہیں اس طرف بھی، قاضی عبدالباسط الوی صاحب نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والے گروہ ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے، ان کے رویوں کو بدلنے کے لیے اب جو ہے وہ سختی سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی اب آئی ایس پی آر کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ پاک فوج جو ہے قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بیان کی دو صورتیں ہیں، ایک بیرونی عناصر ہیں جس میں واضح طور پر افغانستان سے دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں، دوسرا ملک میں امن و امان کی صورتحال کی خرابی کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بجا طور پر ایک واضح پیغام دے دیا کہ اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ واضح بات ہو بھی نہیں سکتی۔ اور پھر جو صورتحال ہے، جس طرح ہم مشکلات کا شکار ہیں ان عناصر کے ہاتھ سے، چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، تو ان کا سٹانس بھی کلیئر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انف از انف۔ اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد گزشتہ اور حالیہ پہلے ہی حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ پی ٹی آئی کے ہی گرد گھیرا تنگ ہو گیا تھا۔ جہاں میں نے عرض کیا کہ پہلے جو تھا وہ ملاقاتیں تھیں، پھر ملاقاتیں بند ہوئیں، پھر انہیں اب گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ ان کے اصل گھر تک پہنچایا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید آگے جو ہے وہ حالات اس حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان
ربط اور ضبط کی بات ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی خوشگوار ہوتی نظر نہیں آ رہی. بجا طور پر 9 مئی کے واقعات آرمی یا اسٹیبلشمنٹ اگنور نہیں کرنا چاہتی اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا یا اپنے سٹانس میں تبدیلی نہیں لائی. آپ کے سامنے جو لوگ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ آیا یا عدالتی فیصلے بولیں گے, اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں صرف اپنے اندازے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جن لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں رکھا گیا ہے یا نامینیٹڈ ہیں, مثال کے طور پہ یہ یاسمین راشد کا نام ہے, میاں محمود الرشید ہے, اعجاز چودھری ہیں, شاہ محمود قریشی ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ نام میں نے اس لیے لیے کہ یہ تمام کے تمام کو 70 سال سے اوپر اور تمام کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انسپائٹ آف دیٹ نہ انہیں کوئی پیرول پہ رہائی ملی, نہ انہیں خرابی صحت کی بنا پر ضمانت ملی, اور نہ ہی ایسی کوئی نرمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو شاید یہ 9 مئی کے حوالے سے ریلیف نہیں ملے گا حالیہ دنوں میں. بعد میں کبھی کہیں کوئی اپیل کورٹس میں جا کے, پہلے تو سزا ہوگی جو بھی ہوگی, اس کے بعد کہیں اپیل کورٹس میں جا کے کوئی ریلیف مل جائے تو مل جائے, لیکن تازہ صورتحال میں اور وقتی طور پر ان کو کوئی آسانی یا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. سر یہ قاضی عبد الباسط صاحب, جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, جنرل سابق جو تھے اپنا فیض حمید صاحب, ان کے حوالے سے فیصل واڈا نے بھی کہہ دیا کہ جناب وہ تو اب بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ وعدہ ماہ گواہ بننے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وعدہ گواہ معاف بن جائیں گے, اور اگر بنتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ اس طرح کے سابقہ بھی واقعات ہوتے آئے ہیں, ایک اور واقعہ ایسا کر کے یا ایک وعدہ معاف گواہ بنا کے کیوں انصاف کے تقاضوں کو جو ہے متزلزل کیا جا رہا ہے؟ اچھا شاہد صاحب, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ڈھکی چھپی ہے نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانا پڑے. میں پچھلی جو آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اس میں سے ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں جی, کہ ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا کیوں تنگ ہو رہا ہے پی ٹی آئی, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کیوں ہو رہی ہے. یہ ابھی جو ہے نا دوسرے فون پہ میں نے, یہ اگر آپ کی سکرین پہ نظر آئے تو یہ عمران خان کا آفیشیل جو ہے نا ان کا پیج میں نے فیس بک پہ کھولا ہوا ہے 3 دن پہلے کی ان کی پوسٹ ہے, اور ذرا یہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس کو اپنے ملک کے مفادات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا. یہ عمران خان کا ہے, اور جس کے جو ہے نا اس گروپ کے 15 ملین اس کے جو ہے نا فالوور ہیں اس پیج کی, اور یہ آفیشیل ہے, بلو ٹک والا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں. اور آپ اس کے اگر دیکھیں تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, یعنی آپ اس بندے کے لیے جو ایک قسم کا ہمارا ہیرو ہے, ٹھیک ہے جی, 1965 سے بھی بڑے مارکے سے جو ہے نا اس نے پاکستان کو نکالا ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا. ٹھیک ہے, اور ٹرمپ جیسا صدر اس کو سلوٹ کر رہا ہے, اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انڈونیشیا کا صدر آیا اور اس نے بھی اس کو سلوٹ کیا, اور آپ اس کے بارے میں جو ہے نا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے خلاف گھیرا کیوں کر. یہ گھیرا جو ہے عوام کی طرف سے ہو گیا ہے, عوام آپ کے لیے باہر نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے جی, کیوں نہیں نکل رہی؟ کہ آپ ان کے ہیروز کے خلاف ہو. تو یہ جو معاملات ہیں نا جی, اب تو میں نہیں سمجھتا کہ فیصل آپ نے اس بندے کو پابند سلاسل کر دیا, اس کی بیوی کو کر دیا, اس کے رہنماؤں کو ان کے پارٹی کے کر دیا, اس کے تصویر تک پابندی لگا دی, اس کے نام پہ لگا دی, اس کے بیان پہ لگا دی,
اور یار اس جو ٹیوٹر ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، ٹیوٹر کون چلا رہا ہے، اس پہ بھی پابندی لگا دیں، اس پہ پابندی، اس کو کیوں کھولا ہوا ہے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں یہ کھولا کس نے ہے اور اس پہ کون آپریٹ کر رہا ہے؟ ان سے جو بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ باہر آتا ہے تو وہ یار ہم دنیا کو خود سے منوا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو خاک چٹاتے ہیں، ہم ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند نہیں کر سکتے۔ کوئی سیاسی پارٹی والا سسٹم ہی نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت اب نہیں رہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کا سیاست کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب یہ سیاسی جماعت جو ہے نا اس والا یہ چکر ہی نہیں ہے، اور جہاں تک آپ مائنس والی بات کرتے ہیں تو مائنس ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں الطاف حسین جو ہے نا، ایک دور میں الطاف حسین بھی کراچی کے بہت صرف کراچی تک محدود تھا، یہ تو پورے پاکستان میں، لیکن وہ اس کے جو ہے نا اس کے آگے اس کے جب وہ بولتا تھا تو وہ آرڈر کرتا تھا، عمران خان کا ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، وہ محدود آدمی تھا، چھوٹا آدمی تھا، وہ ایک کراچی تک محدود تھا، یہ تو پورے ملک بلکہ اب ان کی حرکتیں سیاسی جماعت والی نہیں گئی ہیں، اب یہ سیاسی جماعت والی اب ان کی حرکتیں جو ہے نا وہ انتشاریوں والے اس میں سسٹم میں آ گئی ہیں، اور اینٹی سٹیٹس جو ہے نا معاملات ان میں آ گئی ہیں۔ نہیں ریاست کے خلاف جو ہے اس کا تو سد باب ہونا۔ جی مقیم احمد خان صاحب، یہ ہمارے جو پیش گوئیوں والے حضرات ہیں اور یہ جو سیاسی ولی ہیں، یہ جو پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب اب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور سب کو بہا کے لے جائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ واقعی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اور یہ بھی پیش گوئی ان کی جو ہے وہ پوری اور سچی ثابت ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، عمران خان کی وہ آلریڈی سزا ہوئی بھی 14 سال کی، اس کے اوپر مزید بھی کوئی سزا ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح کیا ہو جائے گا؟ کیس اپیل میں جا کے ہو سکتا ہے کوئی ریلیف مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن جب تک موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔ نہیں، فیصل واڈا صاحب کی پیش گوئیوں کے حوالے سے کوئی آپ نے چپتی ہوئی کوئی بات نہیں کی، وہ کہ یہ بھی پوری ہو جائے گی اور کیا واقعی اس کی ضرورت ہے؟ فیصل واڈا کو دیکھ کے نا کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی ہر حکومت میں ایک اور ہر دور میں ایک آدھ ایسا درباری مشغرہ ہمیں دیکھنے کو ضرور ملتا ہے کہ جو وہ ہے نا کہ پاپوش میں لگا دی، کیا کہتے ہیں وہ کرن صاحب کی، کہ وہ ان کو کہیں سے انفارمیشن مل جاتی ہے اور وہ جو ہے ان ہز ماسٹرز وائس نہیں ترجمان ہے جی، وہ جو بھی بات کر رہے ہیں آفٹر آل ان سے کہلوائی جاتی ہے، انہیں بتائی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں۔ ایسی تو بات نہیں ہے کہ وہ کوئی خود ہی اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں باتیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی جو جھوٹی ہوں، سچی نہ ہوں۔ اب تک جب سے وہ بات کرنا شروع ہوئے ہیں اور اب تک ان کے بوٹ ٹیبل کے پر رکھنے سے لے کے یہ فیض حمید صاحب کے اس کے وعدہ معاف گواہ بننے تک کوئی بھی پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، تو اتنے بھی تو بات اپنی نہیں ہوتی۔ سر وہ انہیں آپ سامری جادوگر کا خطاب دے دیں، انہیں آپ پاکستان کا بابا بونگا بتا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت سے پہلے آپ فیصل واڈا سے واقف تھے؟ کیا وہ اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں کہ جو قومی اسمبلی کی سیٹ جیت رہے ہیں؟ وہ میرے مقابلے پہ پاکستان کے کسی حلقے سے یونین کونسل کا آزاد الیکشن لڑیں تو انہیں اپنی حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ نہیں وہ پی ٹی آئی سے جیت کے آئے تھے، وہ منسٹر بنے تھے، وہ سارا کچھ رہے ہیں اپنے پی ٹی آئی دور میں۔ میں کوئی سر بالکل آئے ہوں گے، میں بھی کچھ آفر کر رہا ہوں نا آپ کو کہ جی میرے مقابلے پہ یونین کونسل کا الیکشن لڑ لیں کہیں سے بھی، بے شک کراچی کے اپنے محلے سے لڑ لیں، اگر میرے سے زیادہ ووٹ لے لیں تو جو چور کی سزا میری سزا۔ آج کل تو عوام کے لیے وہ جو ہے اس حوالے سے بڑے اچھے
وہ مقرر بنے ہوئے ہیں اور تاکہ ان کو بتا رہے ہیں اور عوام کی جو ہے آگاہی میں اضافہ کر رہے ہیں. جی قاضی عبدالباسط علوی صاحب، آپ کے ہاں آپ آتے ہیں تو آپ استفادہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. آزاد کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے آج میاں نواز شریف صاحب نے آج اور کل بڑے دھڑلے سے جناب بڑی فیور میں بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ایک تو ہم ٹکٹیں یہاں پہ جو ہیں وہ صحیح لوگوں کو دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم NFC ایوارڈ کے حوالے سے انہیں جو فنڈ ہے وہ بھی دیے جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو فنڈ ہیں یہ پہلے بھی دیے جاتے رہے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں لگتا کدھر جاتے ہیں. وہاں تو میں نہیں دیکھتا کہ کوئی دونوں جگہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور ان پہ وہ فنڈ لگتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ کون لوگ ہیں، کہاں لے کے جاتے ہیں یہ فنڈ اور کدھر جا رہے ہیں اور کیوں آپ لوگوں کے علاقے پہ نہیں لگ رہے ہیں؟ آپ تعریفیں کرتے نہیں تھے ان آزاد کے وزیر اعظموں کی. جو فنڈز وغیرہ کے معاملات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں اور ان کے کیا معاملات ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے سیاسی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب بات یہ کر بھی سکتے ہیں. تو ابھی تو بہرحال یہاں پہ الیکشن ہونا ہے، تو الیکشن میں ان کا زیادہ یہی ہوگا جی کہ جو پچھلی گورنمنٹس وغیرہ تھی، کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے نا نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں آئی ہے، تو شاید وہ اس میں تھوڑی سی ان کو فیور دینا چاہ رہے ہیں کہ جو مزید جو نیکسٹ جو گورنمنٹ اگر نون لیگ کی آتی ہے تو وہ فنڈز کا صحیح استعمال کرے گی. تو بہرحال یہ تو سیاسی معاملات ہیں. پہلے حکومت خود پیش کی ہے پیپلز پارٹی کو، وہ تو خود اگر اپنے اتحادیوں کو دے دیتے ہیں لے کے حکومت، تو پھر اس میں دوسروں کا کیا جو ہے وہ ہے فالٹ ہے؟ یہ تو خیر انہوں نے جو ہے نا وہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی نا اس کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ تو معاملات پاکستان میں بھی خیر اسی طرح کے معاملات رہے ہیں اور یہاں بھی ہو رہے ہیں. وہ تو خیر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا تھا نا. لیکن ابھی جو نیکسٹ ہے، ابھی فی الحال کی جو صورتحال ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت میں الیکشن کھڑی ہوں گی جب تک ان کے معاملات طے نہیں ہوتے. تو پاکستان والی صورتحال شاید یہاں پہ جو ہے فنڈ والی بات آپ گول کر گئے ہیں. فنڈ کدھر جاتے ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ فنڈ ہم دیتے ہیں؟ میں پھر کہوں گا میاں شہباز شریف صاحب کے کہ اور فنڈ دیں، لیکن وہ فنڈ جاتے کدھر ہیں وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ تو فنڈز کے بارے میں تو ظاہر ہے لوگوں کو بھی یہاں پہ آپ دیکھیں، مطلب کچھ اگر احتجاج وغیرہ بھی ہوتے ہیں جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کے لیے لوگ تو باہر نکلیں، تو اگر وہ نکلیں تو ظاہر ہے مطلب ان میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت تھی. ٹھیک ہے، تو یہ فنڈز کے معاملات تو ہیں. اور جہاں تک اب میرا خیال ہے کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہوں گی پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نمائندے جو فنڈ کھاتے ہیں ان کے جیبوں سے نکالے جائیں گے؟ سر امید تو ہے، اگر پچھلے نہیں نکالا جائے گا تو امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا جو مطلب فیوچر میں جو چیزیں ہوں گی وہ بہتری کی طرف جائیں گی. کیونکہ یہ جو آپ دیکھیں نا ایک آرمی کا جرنیل کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جب اس کو سزا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے نا قانون کی چھڑی وہ سخت ہوگی اور سب پہ برابر پڑے گی. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کرے جی صحیح ہو. ہم تو خود عوام بھی چاہتے ہیں کہ سب ہونا چاہیے. انتشار اور تقسیم والی ساری چیزیں آئیں گی اور یہ امید ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے جی. اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلے لینے شریف صاحب نے کہا ہے اس میں انہوں نے NFC ایوارڈ کا جو تڑکا لگایا ہے، اس پہ آپ کی رائے بڑی ضروری ہو گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ فنڈ کی ہوتی رہتی ہے بات، آگے بھی دیے اب بھی دیں گے، دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے NFC ایوارڈ کا بیچ میں جو لچ لگایا ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی میرا خیال ہے ان کا حالیہ دنوں کا ایک ماسٹر سٹروک ہے میری نظر میں. جی اس کی ریزننگ لاجک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 18ویں ترمیم، یہ تھوڑا سا ہسٹری ضروری ہے ورنہ سمجھ نہیں آئے گی بات. 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ریورس کرنے کے پیپلز پارٹی خلاف ہے. ابھی لاہور میں قیام کے دوران بھی بلاول بھٹو نے کہا کہ جی وہ اس اسمبلی نے آئین میں 2 ترامیم کر دی ہیں جو کافی ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے، ان کی یہ خیال تھا.
یا بیان تھا. اب ادھر یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ 4 دسمبر کو بھی NFC کمیشن کی میٹنگ تھی, اس میں بھی کوئی فارمولا طے نہیں ہوا کہ جی مرکز کے اوپر جو برڈن آ رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ ڈیفنس کا بجٹ اس کے پاس ہے, بیرونی قرضے اس کی ذمہ داری ہیں, قرضوں کے سود کی ذمہ داری بھی اسی کے ذمہ ہے, اس کے بعد آمدن کوئی نہیں. ہاں جی اچھا, اب اس کا حل کیا ہو؟ اس کا یہ تھا کہ کوئی NFC اگر آئینی ترمیم کے لیے بھی اسٹیک ہولڈرز راضی نہیں ہیں اور obviously پیپلز پارٹی, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کہ جی کوئی باروں بار کچھ کر لی ہے. اچھا وہ بھی 4 دسمبر والے اجلاس میں نہیں ہوا تھا. میاں صاحب نے آ کے وہ اسٹروک کھیل دیا جس کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی آدمی. اب اگلے مہینے گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, چند مہینے کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن ہے. انہوں نے بڑی باریک بینی سے اور دور بینی سے یہ فارمولا پیش کر دیا کہ جی NFC ایوارڈ میں سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو حصہ ملنا چاہیے. اب پیپلز پارٹی اگر اس کی مخالفت کرتی ہے تو وہ سیاسی نقصان اٹھائے گی, ٹھیک ہے, اور اگر مانتی ہے تو بلے بلے میاں صاحب کی ہو جائے گی کہ لو شروع نے وہ فارمولا پیش ہر کر حوالے دیا. سے مسلم لیگ کو فائدہ کروانے کے لیے بیانیہ نیا دیا گیا ہے, اور یہ بیانیہ جو ہے وہ نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ اپنے اتحادیوں کو بھی لے بیٹھے گا. نہیں میرے حساب میں PMLN کو تو ایج حاصل ہو گیا, فائدہ ہوگا نا اتحادی پیپلز پارٹی کے لیے تو کندھر کھود دیا نا جی, وہ اب جائیں تو جائیں کدھر. ہاں وہ انگلش میں کہتے ہیں نا بار سیٹ کر دی, بار جی وہ معیار مقرر کر دیا. اب اس سے اوپر پیپلز پارٹی کیا لائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن ادھر بلاول بھٹو زرداری نے تو کل بیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آپ تو ہمیں ٹیکسوں کا نظام دیں, ہمیں بتائیں, ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں کہ آپ کا اہداف پورے نہیں ہو رہے, ہم آپ کو مرکز کو اہداف نہ صرف پورے کر کے دیتے ہیں بلکہ اضافی ٹیکس بھی جو ہے وہ آپ کو لے کے دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی قاضی عبدالباسط صاحب آپ بتائیے, پھر میں مقیم احمد صاحب کی رائے لیتا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا یہ سارے معاملات مقیم خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بھی ہیں, ظاہر ہے GB میں بھی الیکشن ہونا ہے, AJK میں بھی ہونا ہے, تو یہ چیزیں کافی جو ہے نا سیاستدان کا کیونکہ کام ہی یہی ہے جی کہ اس نے عوام کو اپنی طرف کھینچنا ہے کسی بھی طرح سے, تو معاملات سارے جو ہے نا وہ سیاست کی طرف ہی جائیں گے کہ دونوں پارٹیاں وہ اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ جو ہے نا کچھ ایسے چیزیں سامنے لے کے آئے گی. لیکن اوورآل ہمیں امید ہے جی, امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا یہاں پہ آزاد کشمیر کی اگر آپ بات کر لیں تو یہاں پہ جو انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے بعد جو ہے نا وہ معاملات تھوڑے مزید بہتر ہو گئے. اور یہ جو ابھی کی جو گورنمنٹ ہے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ یہ جا کے عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ملے, تو ان کے لیے بھی جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی بھی اس کے لیے ذرا سافٹ کارنر رکھتی ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ظاہر ہے اسٹیٹ پاور تو ہے, لوگ ہیں اس کے ساتھ. تو آپ کہتے ہیں آپ کے نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ جو نیا آیا ہے یہ مقبول ہوگا اور لوگ نہ صرف آزاد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مظفر آباد ان لوگوں یہ لوگ جو ہے اس کو سراہیں گے؟ ظاہر ہے لوگوں کے مسائل تو ہیں نا جی, وہ تو تقریباً ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہے, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی عام لوگوں کے تو مسائل ہیں. پاکستان ابھی اتنا امیر ملک تو نہیں ہوا کہ جو ہے نا ہر جگہ پہ تمام سہولیات فراہم کر سکے, مسائل ہیں. تو ظاہر ہے اس طرح کا اگر آپ کوئی آفر کرتے ہیں تو وہ لوگوں میں پاپولر تو ہوتی ہے اور لوگ اس کا فائدہ بھی لامالا ان کو ہوگا. صاحب آخری سوال کہ ایک طرف تو اپنی سیاست چمکائی جا رہی ہے, دوسرے صاحب فیصل وارڈا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو لیٹ کر سیاست کر رہی ہے. جب یہ حکومت کون سی کیسی سیاست ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت لیٹ کر سیاست کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاید اس طرف اشارہ تو نہیں ہے کہ IMF نے بھی جو کہہ دیا ہے کہ ہماری بڑی سخت 11 شرائط لگا کر کے یہ تو قسط دے دی لیکن اگلی قسطوں کے لیے
آپ کو یہ علیحدہ آگے ہی شرائط بڑی تھیں، وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی، ادا پورے نہیں ہو رہے تھے، اب 11 اور شرطیں لگا دی ہیں. اچھا یہ جو اگر ان شرطوں میں بات کر لیں، جو 11 شرطیں ہیں نا، اس میں یہ اسٹرکچرل امپروومنٹ والی شرائط ہیں، ٹھیک ہے. جس کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں امپروو کریں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بیرون ملک سے جو ترسیلات اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پچھلے سال ہم نے بینکوں کو اور ایکسچینج کمپنیز کو $100 ارب کمیشن دیا خالی کو پیسہ باہر سے ملک میں یا اسٹیٹ بینک تک لانے کا، اور بجٹ میں اس کی مد میں 1 پیسہ نہیں رکھا تھا. ہمارے بڑے عالی دماغ لوگوں نے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کمیشن بھی دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کا ریٹ بھی انہوں نے سیٹ کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی یہ تو ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس کو دیکھیں آپ. تو اس طرح کی وہ چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ فیصل باوڈا صاحب بس وہ گل ہے، ایک محاورہ ہے اردو کا، میں پرانی اردو کا ہے، اسے کہتے ہیں کہ جی وہ منہ لگائی ڈومنی گائے تال بے تال. اچھا اب وہ روز جو ہے صبح مطلب ایوری سنگل ڈے شام کو وہ جناب بال بکھرا کے اور گریبان کھول کے وہ مولا جٹ بن جاتے ہیں تمام سیاسی لوگوں کے لیے، اور وہ بڑھ بڑھ کے بس یہ ہے کہ علم اور دانش کے موتی بکھیر رہے ہوتے ہیں. وہ آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ خود بتا دیا کرے. یہ نہیں، آپ کو مقیم احمد صاحب وہ اچھے بھلے ماشاءاللہ بڑے اچھے بزنس مین ہیں، بڑے اب تو کافی دیر ہو گئی، اہل سیاست بھی ہیں، تو آپ کیوں فیصل واڈا سے چڑ جاتے ہیں؟ اگر آئی ایس بی آر کی کچھ جو ہیں وہ بیانیاں وہ فیصل واڈا صاحب بول دیتے ہیں تو آپ کو کیوں جو ہے وہ ان کا بولنا یا ان کی بات کرنی آپ کو بری لگتی ہے؟ وہ غالب کا شعر ہے نا کہ بنا شاہ کا مذاہب غالب ورنہ شیر رشید کے متعلق آپ اتنا نہیں، ان کی کوئی بات آئے تو بڑے آرام سے آپ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بات کریں گے، میں ان کا بھی بتا دوں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ لب و لہجہ ان کا کوئی ڈیسنٹ ہو، کوئی بات ہو. وہ ایسے ہی جناب منہ سے جھاگ نکال رہے ہیں بلا وجہ، بٹ ٹھیک ہے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ کہہ دیتے ہو، مطلب ایڈا وڈا کوئی وہ کرسٹل بال کے پاس تھوڑا تو بندہ چوڑا ہو کے بولتا ہے نا مقیم احمد صاحب. اب اتنا تو نہ کریں. آج چھوٹی سی آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے صحافیوں کو چھوٹی سی انفارمیشن مل جائے تو وہ پورے پروگرام کر دیتے ہیں. اگر ان کو مل گئی ہے تو ایسا نہ کریں. جی قاضی عبد الباسط صاحب، آخری آپ سے سوال جو ہے وہ یہ کہ جناب آگے کون سی شرائط انہوں نے آئی ایم ایف کی پوری کی اور ان کو بڑا کوئی فائدہ ہمیں ہو گیا، اور اب یہ جو 11 شرائطیں ہیں یہ بھی وہ پوری کریں گے؟ کہاں پوری یہ کرتے ہیں؟ کرپشن کیا یہاں ختم ہو گئی؟ گڈ گورننس آ گئی؟ یہ سارا کچھ تو وہ کہتے ہیں، وہ بھی چپ کر کے قرضے دیے جا رہے ہیں، موجیں اپنی کمیشن بنائی جا رہے ہیں، اپنا سارا کچھ مفادات کا تحفظ کیے جا رہے ہیں، اور یہاں قوم کے اوپر ایک کے بعد ایک قرضہ جو ہے وہ سوار کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران ہمیں بیوقوف بنائے جا رہے ہیں کہ جناب اس حکومت اس دور میں یہ قرضہ جو ہم اتاریں گے اور ہم خود کفیل ہو جائیں گے، خود انصاری کی طرف چلے جائیں گے اور عوام کو اس قرضے سے نجات دلائیں گے. ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. قاضی عبد الباسط الوی صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ یہ آئی ایم ایف بھی کیا ڈرامہ کر رہا ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرح؟ نہیں جی، اب جو ہے نا میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ جو اب جو سختی والے معاملات شروع ہوئے ہیں تو اس میں مالیاتی سختی بھی آئے گی، اس میں سیاسی سختی بھی آئے گی، اس میں انتشاری سختی، انتشار والوں کے خلاف بھی سختی آئے گی، تخریب کاروں کے خلاف بھی، دہشت گردی کے خلاف. یہ سارے معاملات جو ہے نا اب ان کی شروعات میرے حساب سے جس طرح نجم سیٹھی کی جو ہے نا چڑیا تھی، آپ وہی چڑیا والا حساب لگا لیں کہ میری چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ سختی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے نا رخ کریں گے انشاءاللہ. جی مقیم صاحب ختم کریں، پروگرام وقت بڑا محدود ہو گیا ہے. آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ معاملات اب اس طرف چلے گئے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اب احتساب کرنا پڑے گا، بلا امتیاز کرنا پڑے گا، انصاف دینا پڑے گا،
آپ کے خوشحالی جو ہے گڈ گورننس جو ہے وہ لانی پڑے گی، کرپشن ختم کرنی پڑے گی، قرضوں سے نجات حاصل کرنی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، جیسا کہ قاضی عبدالباسط صاحب ہمیں جو ہے وہ لالی پاپ دے رہے ہیں پھر ایک دفعہ۔ سر جی میری بھی خواہش ہے، میری دلی دعا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن وہ ابھی تک تو وہ 5300 ارب کی کرپشن کی جو آئی ایم ایف رپورٹ نے رہی، بتائی ہے، جی ہاں۔ تو باقی تو پھر اب میں اس پہ کیا اضافہ کر سکتا ہوں، اس پہ زیادہ بہتر روشنی بس ہو گئی ہے اس دفعہ، اب آگے سے نہیں ہوگی۔ بھائیا نے بھی پہلا حساب تے دیو نا تسی 5300 ارب روپے دا، پھر باقی گل کرنا۔ سر فیض حمید صاحب دا جو ہے نا وہ بن جائیں، زیادہ زور جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کے بیان دے دیں، ثبوت دے دیں، اور یہ جو کرپشن 5300 والی ہے نا اس کی بات نہ کریں۔ یہی توجہ ہٹانے کے لیے تو ہم 28ویں ترمیم لا رہے ہیں، آپ پھر اسی طرف توجہ دلائی جا رہے ہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ آپ نے دلچسپ بات کر دی وعدہ معاف گواہ والی، ایک تاریخ ہے ہمارے یہاں نا، وہ وعدہ معاف جو سب سے زیادہ تاریخ میں ڈسکس ہوا وہ محمود مسعود تھا، ایف ایس ایف کا سربراہ۔ جی ہاں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض حمید جو ہے وہ محمود مسعود بنتا ہے یا وہ پھانسی کا پھندا چوم کے تختہ دار پہ چڑھتا ہے۔ جی بہت شکریہ مکی محمد خان صاحب اور قاضی عبدالباسط الوی صاحب، ہم دونوں ہی مہمانوں گرامی کا بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ بات دونوں مہمان گرامی نے کی ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، ہم نے ملک میں کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، اور بالکل اسی طرح جہاں تک دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے حکومت ہو چاہے معیشت ہو، ڈنڈے سے نہیں چلے گی، پیار سے چلے گی۔ اور پیار کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انصاف بھی دینا پڑے گا، گڈ گورننس بھی لانی پڑے گی، کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور عوام کے مسائل کا تدارک کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ جتنے مرضی لالی پاپ دیتے رہیں، یہ لالی پاپ ختم ہو جائیں گے۔ عوام کی امید جو ہے اور یا مایوسی جو ہے وہ امید میں نہیں بدل پائے گی۔ اگر آپ نے عوام کی مایوسیوں کو امید میں بدلنا ہے تو عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔